ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم من مكارم الأخلاق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين ثم آمين. کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم یار تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا یار تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا یہ لوح و قلم تیرے ہیں. ہر قسم کی بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے زیبا ہے جو خالق کل ہے مالک ارض و سماوات ہے. وہ تنہا اپنی خلاقیت میں جو مالک الملک ہے جسے چاہے سیکنڈوں میں بادشاہ بنا سکتا ہے اور جسے چاہے سیکنڈوں میں بادشاہت کی کرسی سے اتار کر گداگر بنا سکتا ہے. درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اس کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبر و رسول قاصد و مرشد پر، نبیوں کی آخری کڑی فاطمہ کے باپ حسن و حسین کے نانا خدیجہ کے شوہر شفیع المذنبین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حاضرین جمعہ، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، بات مختصر سی لیکن دل تک پہنچنے تک، دل تک دستک دینے تک اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ بار الہ مجھے کتاب اللہ و سنت رسول پر کہنے کی اور سب سے پہلے مجھ جیسے احقر کو عمل کی اور سننے والوں کو عمل کی توفیق مرحمت بخشے. ابھی کل ایک دن ہماری کم ہو گئی. انسان کی زندگی کا ہر ایک سیکنڈ اخروی دنیا کی طرف بڑھ رہا ہے. بات سمجھنے کی ہے، انسان کی زندگی کا ہر ایک سیکنڈ آخرت کی زندگی کی طرف بڑھ رہا ہے اور دنیاوی زندگی کی طرف ہمارا ایک ایک سیکنڈ گھٹ رہا ہے. اس زندگی کے بارے میں
جس زندگی کی گارنٹی رب العالمین نے لی ہے اس کی کوئی تیاری نہیں، اور جس زندگی کی تیاری ہم کر رہے ہیں، جس کی اللہ نے گارنٹی چھوڑ دی، اس کی تیاری یہاں تک ہے کہ سب کچھ یہی ہم تیار کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کاش یہ اور مل جاتا۔ بخاری شریف میں ہے نا کہ اگر ابن آدم کو بھری ہوئی وادیاں مل جائیں تو اس کو کہتا کہ ایک اور وادی مل جائے۔ قرآن مجید سورہ قلم 29ویں پارے کی دوسری سورت، میں نے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ہماری اور تمہاری گفتگو کی ہے۔ گفتگو اس انسان کی شروعات سے ہو رہی ہے جس انسان کو سننے کے لیے، جاننے کے لیے، پرکھنے کے لیے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ بات کسی ایک ایسے انسان کی ہو جس پر ہر کوئی آنکھیں موند کر بھروسہ کر لے، بلیو کر لے، اور دنیا کے اندر اگر کوئی ایسی شخصیت ہے تو وہ شخصیت صرف آمنہ کا لال ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بات جہاں آمنہ کے لال کیا جائے، کالی کملی والے کیا جائے، بات جب شافع محشر کیا جائے، دنیا کی تمام باتیں ایک طرف، ہمارے آمنہ کے لال کی بات ایک طرف، مدینے والے کی بات کو آمنا و صدقنا کہہ کر کے ہم اسلام قبول کیے ہیں، اور دنیاوی چیزوں کے ماننے والوں کا کیا، یہ تو چند سیکنڈوں میں پھر جانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ کلیجے پر ہاتھ رکھو اور اندازہ کرو، وہ نبی جو اپنوں کے لیے نہیں غیروں کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ ہزارہ قسم کی مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے بنایا، لیکن ان تمام مخلوقات کے لیے رب العالمین نے اپنا ایک نبی چنا۔ لاکھوں نبی آئے دنیا کے اندر، لیکن ان نبیوں میں سب سے برتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے معظم ہے وہ نبی جو آمنہ کے بطن سے پیدا ہوا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اس نبی کے آنے کے بعد ساری نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ایسے نبی کے بارے میں قسم کھا کے کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی، یہ دنیا دھوکہ ہے، محض بےایمانی کا دھندا ہے، یہ دنیا چند سیکنڈوں میں پھر جانے والی ہے، یہ دنیا چند سیکنڈوں میں ختم ہو جانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نقشہ کھینچتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اخروی دنیا کو چھوڑ کر کے دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے والوں، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ دنیا کی گارنٹی میں نے نہیں لی ہے، وہ دنیا کی گارنٹی میری ہے۔ اے دنیا کی گارنٹی لینے والوں، تم شاید بھول چکے ہو کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے نبی کو کلام دیا ہے، قرآن پاک دیا ہے، اس قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی، میں نے دنیا کے اندر آپ کو پیدا کیا تو بہتر اخلاق دے کر کے بھیجا ہے، کردار دے کر بھیجا ہے، گفتار بھی شیریں ہے، انداز بھی شیریں ہے، آپ کا چلنا بھی شیریں ہے، آپ کا بولنا بھی شیریں ہے، آپ کا سارے معاملات کو میں نے اپنے حفاظت میں کر رکھا ہے، اور جس کی ذمہ داری رب العالمین لے لے، جو خانہ کعبہ کا رب ہو، جو مالک یوم الدین ہو، جو احکم اللہ کمین ہو، جو ساری پرجا کو ریاست دینے والا ہو، جو ساری دنیا کو رزق دینے والا ہو، اللہ کہتا ہے میں نے اس نبی کو بہتر اخلاق میں پیدا کیا جو تمام انسانیت کا محسن ہے۔ آج بات اس نبی کی کریں گے جو تمام انسانیت کے لیے، تمام مخلوق کے لیے محسن بنا کے بھیجا گیا تھا۔ اے کاش تانو اور تشنیع کی زندگی سے نکل کر کے ہم نے کبھی کتاب اللہ و سنت رسول پڑھ لیا ہوتا۔ اللہ رب العالمین کہتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
اے میرے نبی آپ کو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، دنیا میں، جہان میں، آسمان میں، یہ دونوں جہانوں کے لیے میں نے رحمت بنا کے بھیجا۔ اچھا ایک مسئلہ یہاں نوٹ کر لینا، دنیا میں تو رحمت ہو سکتا ہے انسان، آخرت میں ہماری رحمت کیا کرے گا؟ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں آپ کے لیے۔ کسی انسان کو ایک عہدہ دیا جائے، ایک منصب دیا جائے، ایک اتھارٹی، ایک ذمہ داری سونپی جائے کہ یہ ذمہ داری آپ کو کمپلسری طریقے پر پورا کیا جائے گا، آپ مانگ لو۔ دنیا والوں، اگر اللہ ہم کو یہ چوائس دے دے کہ آج جتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں مسجد کے اندر ایک دعا ایسی کریں گے کہ وہ دعا اللہ قبول ہی کرے گا، ہماری اور تمہاری دعا کیا ہوگی؟ اللہ ایک بنگلہ ہے، ایک بنگلہ اور بن جائے، تجوری میں آدھی جگہ خالی ہے، ابھی تجوری میں آدھی جگہ خالی ہے، ایک فارچونر ہے، ایک دوسرا مرسڈیز آ جائے نا، بینج آ جائے، یہ فلاں جگہ یہ زمین میرے مارکے کی ہے، یہ مل جائے۔ یعنی انسانی سوچ دنیاوی چیزوں پر محمود ہوگی، لیکن وہ انسان جس کو اللہ رب العالمین نے اب کلیجے پر ہاتھ رکھنا، جس انسان کو رب العالمین نے یہ کہا ہو مانگ لو، سب کو دیا ہے تم کو بھی دے دوں گا، وہ انسان کس کے لیے مر رہا ہو، وہ انسان کس کے لیے پریشان حال ہے؟ ہمارے تمہارے لیے، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے۔ میرا نبی ہمارے لیے پریشان ہے۔ کس لیے پریشان ہے؟ پریشان اس لیے ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب اکٹھا کرے گا کوئی کسی کا پریشان حال نہ ہوگا، سارے کے سارے اپنے دامن اور پلے کو جھاڑ دیں گے، کوئی کام نہ آئے گا، لیکن میرا نبی وہاں بھی کام آنے والا ہے۔ اور کیسے؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، جس نے دنیا کے اندر ایمان قبول کیا ہوگا، نمازوں سے دل کو ٹھنڈک پہنچائی ہوگی، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہوگی، ایمان والا بن کے رہا ہوگا، استقامت فی الدین پر رہا ہوگا، آمنہ کے لال کی باتوں کو ماننے والا ہوگا، کالی کملیوا نے جو بات کہہ دی ہے اس کو ایکسپٹ کرنے والا ہوگا۔ اور دنیا والوں سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو دنیا میں مجھ سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن میں اس سے محبت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ مائیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال ہے، گھر کے اندر صدقہ آیا ہے، زکوٰۃ آیا ہے، بانٹ کر کے ختم ہو گیا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اے اللہ کے نبی کچھ لوگ تو آپ کے ساتھیوں کو اتنا مار رہے ہیں، مدینے کے اندر بھی، گلیوں کے اندر بھی، مکہ کے اندر بھی مار رہے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ دعا کر دو، آپ وہ دعا کا استعمال کر لو جس دعا کا اہتمام اللہ نے آپ کو دیا ہے، مانگ لو کہ اے کاش یہ پوری دنیا رحمت میں آ جائے۔ اور دنیا والوں میرے نبی کی رحمت ذرا دیکھو، میرے نبی نے کہا اے عائشہ اگر میں اس دعا کا استعمال دنیا میں کر لوں گا، یوسف نے دعا دنیا میں استعمال کیا، یعقوب نے دنیا کے اندر استعمال کیا، ادریس نے دنیا کے اندر مانگا، سارے ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کے اندر مانگا، میں مانگ لوں گا تو قیامت کے دن محشر کے دن میری امتی کا کون ہوگا؟ اے عائشہ میں نے اس دعا کو چھپا لیا ہے، میں نے اس دعا کو چرا لیا ہے، میں نے اس دعا کو سائلنٹ کر دیا ہے، میں اس دعا کا اہتمام محشر کے دن کروں گا جب میری امتی کا کوئی نہ ہوگا، جب میری امتیوں کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ اور دنیا والوں، اور امتیوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، اور دنیا کے خرافاتوں میں پڑھ کر اپنے آپ سے رشتہ توڑنے والوں، میرا نبی کہہ رہا ہے میں اپنے امتی کے لیے قیامت کے دن اس دعا کا استعمال کروں گا۔ آج دنیا میں ہمارے تمہارے جیسے مولوی لوگ بیچارے یہ کہتے ہیں نہیں نہیں فلاں سے رشتہ مت جوڑو، فلاں سے رشتہ مت جوڑو، نہیں نہیں اللہ والو اللہ سے، اللہ کے نبی سے رشتہ جوڑا وہ کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، کبھی گھاٹے کا سودا نہیں ہوتا۔ وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس وقت کیا دعا کرو گے؟ کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے اس بات کو کہتے ہوئے۔
میرے نبی نے کہا تھا جب کوئی کسی کا نہ ہوگا تو میں سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ سے اپنے امتی کے لیے دعائے خیر کروں گا۔ یہ امت جو 5 وقتوں کی نمازوں میں چند لوگ نظر آتے ہیں، یہ وہ امت ہے جس کے لیے رات رات پر میرے نبی نے جاگ کر اللہم امتی امتی کا نعرہ لگایا تھا۔ آج یہ امت خلفشاروں میں، معاملات میں، برائیوں میں، تمام جمگڈات میں، خرافات میں اس قدر مہلک ہے کہ اس کو دین نظر نہیں آتا۔ اسی امت کے لیے میرے نبی نے دعائیں مانگی تھی۔ بات کس کی جائے؟ آمنہ کے لال کی جائے۔ اور ایک چیز یہ نوٹ کر لو، مولانا کلیم کی بات کرو گے جھوٹی ہو سکتی ہے، کسی اور شخص کی بات کرو گے جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن بات جب مدینے والے کی جائے تو جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی اپنی زبان سے اس وقت تک نہیں بولتا ہے جب تک خانہ کعبہ کا رب اسے بولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میرا رب تو وہ ہے جو اپنے نبی کی ایک زبان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ میرا نبی ہمارے لیے پریشان ہے، ہم دنیا داری کے لیے پریشان ہیں۔ اور دنیا والو، آخرت یاد کرو۔ جب قیامت کے دن تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، اس دن اپنے نبی سے چہرہ چھپانے کی نوبت آ جائے گی، وہ دن یاد کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا زندگی ہے ہماری؟ زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے، زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں۔ یہ آج ہم اور آپ کو کوئی زندگی مل جائے نا، ہم کو کوئی ذمہ داری مل جائے، ہم ذمہ داریوں کے بوجھ کو اس قدر ڈال دیں گے لوگوں کے اوپر کہ ہم چلے تو گئے، آنے والا اتنا پریشان ہو جائے گا کوئی پتہ نہیں ہے۔ میرا نبی جاتے جاتے بھی تمہارے لیے پریشان ہو کر گئے۔ آخری وقت ہے، میرا نبی مرض الموت کے بیماریوں میں مبتلا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کی ماں رو رہی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھی ہیں۔ بات یہاں تک ہے کہ کبھی بے ہوشی آ جاتی، اس قدر بے ہوشی چھا جاتی کہ بولنے کی نوبت بھی اللہ کے نبی کو نہیں ہوتی۔ اور دنیا والوں، میرا نبی مرگے بستر پر لگا ہوا ہے، بات یہاں تک پہنچی، اذان دی گئی، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ او دنیا والوں، میرے نبی نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، او عائشہ ذرا بتاؤ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کرنے کا ذمہ داری کس کو دو گے؟ او دنیا والوں، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، میرا باپ ابو بکر صدیق بھی موجود ہے، صحابہ بھی اجلہ صحابہ بھی موجود ہیں۔ اے دنیا والوں، سارے لوگ موجود ہیں۔ میرا نبی آخری وقت میں نماز کو یاد کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے مصلی پر کھڑے ہو کر کے اذان کون دے گا، نمازیں کون پڑھائے گا؟ اور دنیا والوں، میرے نبی کی بات سن کر کے ماں عائشہ کہتی اللہ کے نبی آپ تو مصلی تک جا نہیں سکتے، کہا صحابہ کو جلدی بلاؤ۔ صحابہ کے آپ نے کندھوں پر ہاتھیں رکھ کر کے مصلی تک جانا چاہا لیکن وہاں تک پہنچ نہ پائے۔ بے ہوشی طاری ہوئی، بے ہوشی اس قدر طاری ہوئی کہ زمین کے اندر، بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، زمین کے اوپر پیر گھسٹ رہا ہے۔ اور دنیا والوں، وہ نبی آسمان کی طرف جب نگاہیں گھماتا تو فرشتے بھی احساس کرتے تھے، وہ نبی آسمان کی طرف جب نگاہیں گھماتا فرشتے زمین کے اوپر اتر جایا کرتے تھے۔ اگر اللہ نے اپنے نبی کو یہ طاقت و قوت دی ہے، اس وقت زمین پر پیر گھسٹ رہا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں مروا ابا بکر صلی بالناس، اے عائشہ ابو بکر کو حکم دے دو، ابو بکر کو یہ پیغام دے دو کہ مدینہ کے اندر مصلی نبی پر، نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کی امامت کرانی شروع کر دے۔ 5 وقتوں کی نمازیں چھوڑ کر کے اپنے غرور میں پڑھنے والوں،
میرا نبی آخری وقت میں تمہارے لیے جا رہا ہے، تمہارے لیے خیر و برکت کی دعا کر رہا ہے، تمہارے لیے بہتری کی دعا کر رہا ہے۔ آج ہماری ذمہ داری کیا بن رہی ہے؟ 5 وقتوں کی نمازوں پہ چوراہوں پر ہماری نظر جا رہی ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں ابھی تو زندگی بہت بڑی ہے، بعد میں کر لیں گے۔ نہیں اللہ کے بندو، یہ زندگی سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گی، تم کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لے گئے عبدالرحمن، مسواک ہے ہاتھ میں، جس مسواک کو ہم نے یہ مغربی تہذیب و تمدن کو کولگیٹ اور ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے سے ہم نے چھوڑ دیا۔ میرا نبی آخری وقت میں بھی مسواک کی ضرورت کو اختیار کرتا ہے۔ یہ مسئلہ سن کے جاؤ، دل پر دستک دے کے جاؤ، ہم نے نبی سے محبت کیسی کی ہے۔ ہم نے تو ڈھوکوسلا بازی کی ہے، ریاکاری کی ہے نبی کے ساتھ۔ جہاں اپنے من کی بات آئی مولانا کلیم نے مان لیا، جہاں شریعت کی بات آئی، امام الانبیاء کی بات آئی، ہم نے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ یہ میرے من کو نہیں لگی۔ شریعت من سے نہیں چلتی، شریعت دل سے چلتی ہے، ایمان سے چلتی ہے، اعتقاد سے چلتی ہے، اللہ کے بھروسے پر چلتی ہے شریعت، اس کے علاوہ کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ مایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، میری نبی کی نگاہیں مسواک پر ٹک گئیں۔ مایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اللہ کے نبی آپ کو مسواک کی ضرورت ہے؟ اشارہ کیا صرف، ہاں مجھے مسواک کی ضرورت ہے۔ مسواک دیا گیا، یہاں تک طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو چبا سکیں۔ اور دنیا والوں، آج ان پیر و مرشد کے چکر میں ہم نے اللہ کے گھر سے بغاوت کر لی ہے۔ یہ بات میری جمبو سر والوں برا مت ماننا، یہ بات میری نوٹ کر لو۔ یہ مسجدیں، یہ در و دیوار کل قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دیں گی، یہ زندگیاں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، یہ معاملات تمہارے خلاف گواہی دیں گی کہ اللہ یہ گھر تو تیری عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اس گھر کو بھی ہم لوگوں نے بدنام کر دیا تھا۔ کیوں؟ مولانا کلیم نے اپنی مسجدوں کے اوپر چسپا کر دیا ہے کہ پھلا 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 کھوانے کی اجازت نہیں۔ تو کیا، تیری اوقات کیا ہے؟ تیری مسجد کب سے ہو گئی؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کی ہیں، کسی اور کو مت پکارو۔ ہم تو اور پکارتے ہیں۔ میرے نبی نے بیان فرمایا مجھے مسواک کی ضرورت ہے۔ آخری وقت میں بھی کہا، مایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی میں آپ کو مسواک دے رہی، کونچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ آخری وقت میں بھی کہا، اے نبی آپ کو مسواک اتنی پسند ہے تو اپنی ہر معتدل کو، اپنے ہر صحابی کو اس نماز کے لیے مسواک ضروری کیوں نہیں کر دیتے؟ اب یہ مسئلہ سن کے جانا۔ میرے نبی نے بیان فرمایا لولا ان شق علی امتی لامرتهم بالسواک، اے عائشہ اگر میری امت پر یہ شاق نہ گزرتی، یہ دشواری نہ ہوتی، یہ پریشانی نہ ہوتی، میں اپنے امت پر مسواک کو ضروری کر دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کریں۔ جمبو سر والو، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا کہ اگر آپ کو یہ ذمہ داری دے دی جائے کہ جاتے جاتے کوئی ایک وصیت کر جاؤ، کیا کر کے جاتے ہیں؟ فلانواں بلڈنگیا کا جو حصہ داری ہے نا وہ بھلا بابوا کو دے دیجیے گا۔ میرا نبی گھر کے اندر جب جا رہے ہیں تو چراغ گھر کے پڑوسی سے مانگ کے جلایا جا رہا ہے۔ میرے نبی کی زرہ جو پہلی جا رہی ہے وہ گھر کے چراغ کو بیچ کر کے جلائی جا رہی ہے، وہ دوسروں کے اندر گروی رکھی ہے، میرا نبی تمہاری خاطر جا رہا ہے۔ آج ہماری امت کا یہ حال ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کا بھی سودا کر لیا اور نبی کی باتوں کا کوئی دھیان نہ رہا۔ اللہ کے واسطے یہ چیز کرنا بند کر دو، اللہ کے واسطے یہ چیز کرنا بند کر دو، اپنے معاملات کی درستگی کا حال سناؤ اور دل کے ساتھ یہ بات، آخری بات سن کر چلے جاؤ۔ یہ جس نبی کی بات ہم کر رہے ہیں نا،
یہ بات نوٹ کر لو، مولانا کلیم سے محبت ایک بار جھوٹی ہو سکتی ہے، دنیا کے اندر دغے بازی مل جائے گی، فلاں پیر و مرشد سے تمہاری دوستی ہو سکتی ہے، دنیا کے اندر ختم ہو جائے گی، لیکن اگر تم نے دل سے محبت نبی سے کی ہوگی، فاطمہ کے باپ سے کی ہوگی، حسن و حسین کے نانا سے کی ہوگی، خدیجہ کے شوہر سے کی ہوگی، عبداللہ کے لاڈلے سے کی ہوگی، مدینے والے سے کی ہوگی، کالی کملے والے سے کی ہوگی، تو یہ خدا کی قسم سن لو، سینہ ٹھوک کے بولتا ہوں، کل قیامت کے دن تمہاری دوستی جنت کے اندر بھی تمہارے نبی کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ یہ دوستی تمہاری جنت کے اندر بھی ہوگی۔ کیوں؟ صحابی نے مانگا تھا، اللہ کے نبی مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس جنت میں آپ کا رفاقت چاہیے۔ میرے نبی نے کہا جنت میں میرے ساتھ چاہتے ہو تو کثرت السجود، سجدوں کا اہتمام کیا کرو، تم جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ آج سے نبی سے محبت کرو گے؟ نبی سے محبت کرو گے؟ آوازیں تیز کرو، نبی سے محبت کرو گے؟ نمازوں کا اہتمام کرو گے؟ اللہ کے واسطے اگر یہ محبت قائم ہو گئی تو سن لو، ایک نبی کا ادنا سا غلام تم سے بول کے جا رہا ہے، ایک نبی کا ادنا سا پیروکار تم سے بول کے جا رہا ہے، اگر تم نے نبی سے محبت کر لی تو سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کل قیامت کے دن اس کی سفارش میں کروں گا جس نے دنیا کے اندر میری سفارش قبول کی تھی۔ نبی کی سفارش کیا ہے؟ ایمان والے بن جاؤ، اعتقاد والے بن جاؤ، محسن بن جاؤ، اخلاق والے بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، دوسرے سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اگر یہ اعتقاد تم نے تھام لیا، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن نبی کے ساتھ ہوگے۔ من الصدیقین والشہداء والصالحین، یہ شہداء و صالحین کا مرتبہ تم سے کہیں زیادہ ہوگا، اور تمہارا درجہ ان لوگوں میں شمار کیا جائے گا جو نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ اور نبیوں کا ساتھ کون ہوتا ہے؟ ایمان والا ہوتا ہے، اعتقاد والا ہوتا ہے، کردار والا ہوتا ہے۔ گفتار اچھی ہونی چاہیے، باتیں اچھی ہونے سے کچھ مطلب نہیں جب تک دل کے اندر ایمان جذبہ نہ ہو۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب فرما۔ اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں مولا کریم ہمارے معاملات کی درستی عطا فرما لے۔ اللہ تجھ سے دعا ہوں مولا کریم ہمارے دل میں آمنہ کے لال کی محبت بسا دے۔ اللہ ہمارے لیے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں مولا کریم، جو نفرت، جو بغض، جو اناد، جو دشمنی آج دنیا کے اندر پھیل چکی ہے، اللہ اس دشمنی کو اس محبت میں بدلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مسلمان ایک دوسرے سے جو الگ ہے، نفرتوں میں، حاسدوں میں، بغض و عناد میں، اللہ اس محبت میں تبدیل کر دے۔ اللہ دلوں کے اندر جو بگاڑ ہے، اللہ اس کو صاف و شفاف پیدا کر کے مولا کریم اس کو برد ثلج سے دھل کر کے مولا کریم اس کے دل کے اندر ایمان پیدا کر دے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے سارے لوگ کچہریوں میں، کورٹوں میں بلا کسی عیب کے، بلا کسی جرم کے موت اللہ قید ہیں، اللہ ان کی رہائی کا کوئی ذمہ بنا دے۔ اللہ ہم سب کو مولا کریم، اے نوجوانوں تم آخری بات یہ سن لو، ہمیں اپنے ان بزرگوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ان بزرگوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ تجھ سے رو کے دعا کرتا ہوں مولا کریم، ہمارے معاشرے میں، سماج میں جتنی ساری برائیاں پنپ رہی ہیں، میری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے اللہ ان برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تجھ سے یہ آخر بندہ یہ تجھ سے دعا کرتا، التجا کرتا ہے، اللہ تیری نبی کی جستجو، تیری نبی کی چاہت ہم نمازی بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر نور بھر دے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں نبی کی محبت بھر دے۔ اللہ اس نمازوں سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے دلوں میں جو کجروی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی شیعہ ہے، اللہ ان تمام فرقوں کا خاتمہ کر کے ہمیں نبی والا بنا دے، ہمیں مدینے والا بنا دے، ہمیں نبی کی محبت کرنے والا بنا دے، ہمیں ایک حدیث پر، ایک قرآن پر، آمنہ کے لال کی باتوں پر ایکسیپٹیبل ہونے کی توفیق عطا فرما دے، ایک جہتی کے ساتھ ایک جگہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں کوئی دوسرا مارنے کے لیے یہ نہیں دیکھتا کہ تم دیوبندی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، قادیانی ہو، چشتی بدایونی، کوئی بھی ہو، تمہاری داڑھی دیکھتا ہے، تمہارا نام دیکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی، تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ بتاؤ بھلا کیا تم مسلمان بھی ہو؟ اللہ ہم سب کو ایک خانہ کعبہ کی طرف جڑنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے دلوں سے تمام قدورت نکال کر کے ایمان والا بنا دے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر یہ جو ٹیس پہنچ رہی ہے، اللہ اس ٹیس کو تو ایمان میں تبدیل کر دے۔ اللہ ایک دوسرے سے مل کر کے اس کی حال چال لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ولكم رؤوف رحيم۔